نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور یہ اس قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ جو پڑھتے جائیں گے سینوں کے اندر نور اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے۔ رب تعالیٰ خود اس کے محافظ ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کے سینوں کو محفوظ بنا دیا ہے، اور حفاظ کے سینوں میں ایسی برکت ڈال دی ہے کہ حفاظ کرام اللہ کی اس پوری کتاب کو اپنے سینوں میں انڈیل رہے ہیں۔ اور یہ اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کتاب کو پڑھنے والے، کتاب کو یاد کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن بعین ہی حرف بحرف کوئی ایسی کتاب کسی کے سینے میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ہی خاصہ ہے کہ ایک حافظ شروع سے لے کر آخر تک اس قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں اپنے دیگر نوازیوں کے لیے قرآن مجید تلاوت کرنے کا یہ اعزاز بخشتا ہے۔ 27 رمضان المبارک کی رات ہر جگہ پر عموماً نماز تراویح میں حافظ صاحبان قرآن مجید کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ حافظ ہیں جب پڑھتے ہیں۔ اور اس قرآن کا یہ اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کہانی کو پڑھیں گے، اس مضمون کو پڑھیں گے، اردو میں، انگلش میں، جس لینگویج میں بھی آپ پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اگر آپ دوسری دفعہ آپ کو پڑھنا پڑ جائے، آپ اکتا جائیں گے، آپ تنگ ہو جائیں گے، آپ کے اوپر بوجھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی پاک کلام کا خاصہ ہے۔ ایک حافظ صاحب صبح سے لے کر شام تک ایک ہی منزل کو بار بار پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے، دوسری دفعہ پھر اس کو نور نصیب ہوتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو الگ مزہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کی پاک کلام کا خاصہ ہے جو اس نے حفاظ کے سینوں میں برکت ڈال کر اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ قرآن کو ختم کرنے والے ہر دور میں آتے رہیں گے، ہر دور میں قرآن کو اس پاک ہستی سے ختم کرنے کے ناپاک ارادے کرتے رہیں گے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید اس کے ایک زبر، زیر، پیش اور مد، جزم میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس قرآن مجید کو سارا دن پڑھنے والے حافظ قرآن کے بارے میں ہمیں ایک اچھا تصور جانا چاہیے کہ وہ حافظ صاحبان جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور یہ دینی مدارس بالخصوص میں عرض کروں، یہ دینی مدارس یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ دینی مدارس یہ اسلام کی ابیاری کے مضبوط ہمارے پاس ادارے موجود ہیں۔ جب تک یہ سلامت ہے حفاظ کرام کی کمی نہیں ہوگی۔ ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر مساجد کے اندر نماز تراویح کے قرآن مجید کو پڑھنے والے ہر دور میں آتے رہیں گے۔ جب تک ہمارے ادارے مضبوط ہیں، جب تک ہمارے ادارے سلامت ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طرح آگے جاری و ساری ہوتے رہیں گے۔ ان کی ابیاری کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن جو ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے، اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے مسائل سے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور اس کا ادراک نصیب فرمائے، آمین۔